گرامی قدر معزز حاضرین، حقیقت حال تو یہ ہے نہ میں کسی تکلف سے اور نہ کسی آگے اور پیچھے بات کرنے سے حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ ہم سبوں کے بڑے باپ کے بیٹے، مجھے یاد آتا ہے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری محمد عثمان صاحب، جب کبھی اس راستے سے تشریف لے جایا کرتے تو اس ناچیز کو بہت پہلے سے فون کر دیا کرتے تھے کہ اقبال میں آ رہا ہوں۔ حضرت کی شخصیت اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں۔ آج موجودہ زمانے میں موقع نہیں ہے حضرت کے پاس، ورنہ میں کہتا ہر انقلاب اپنے ساتھ ہزاروں تباہیاں اور بربادیاں لاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے۔ مجھے مختصر سی تاریخ بتانی پڑے گی اکابرین دیوبند کی۔ یہ انہی کے چشم و چراغ جنہوں نے اس ملک کی سرزمین کو ایمانی اعتبار سے سینچا۔ 1857 کے قیامت خیز انقلاب میں یہی ہوا۔ تعلیم گاہوں کو ختم کر دیا گیا، مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، خانقاہوں کو لوٹ لیا گیا، آبادیوں کو ویران کر دیا گیا، اور اسلامی مرکز کہلانے والی دلی شہر کو، وہاں کے مدارس اسلامیہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب کو ختم کر دیا۔ آفت سماویہ اور حوادث ارضیہ سے بچا کر لے جانے والے اور اپنے سینوں میں چھپا کر تعلیمیات اسلامیہ کا سورج روشن کرنے والے وہ کون تھے؟ وہ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا یعقوب نانوتوی قدس اللہ اسرارہ، یہ امانت دلی سے منتقل ہو کر دیوبند، سہارنپور اور گنگو کی طرف منتقل ہوئی، اور وہاں سے مولانا قاسم اور مولانا رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے دیوبند جیسی بستی کے اندر اسلامی تعلیم کا ایک مرکز قائم کیا۔ 1857 کی ناکامی ہوئی، مایوسیوں نے گھیر لیا اور سوچا یہ جانے لگا کہ یہ قوم کبھی انگڑائی نہ دے سکے گی۔ افراتفری کے شکار دکھی مسلمانوں کے لیے ہمارے اکابرین نے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا، اور یہی وہ پلیٹ فارم ہے جس کو آج تقریباً 150 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اسی حیثیت میں موجود ہے۔ ملت کی ہر نوع کی رہنمائی اسی کے دم قدم سے ہے۔ میرے بھائی، بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے ہمارے حضرت اسٹیج پر تشریف فرما ہے، حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے نواسے ہیں، مولانا فدائی ملت رحمت اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، اور
قاری محمد عثمان صاحب نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادے ہیں. میں کن لفظوں میں تعارف کراؤں، کہاں سے وہ الفاظ لاؤں؟ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے بس میں تو یہ کہتا ہوں، اس خطے میں، اس علاقے میں ایمان و اسلام کی اگر رمق باقی ہے تو میں اس کو ببانگ دول کہہ سکتا ہوں کہ حضرات اکابرین خاص کر مدنی گھرانے کی دین ہیں، اور آپ مدنی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. اب مختصر لفظوں کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ بیٹھ جائیں، بھائی کھڑا کوئی نہ رہے، اور میں درخواست کروں گا اپنے حضرت سے، قبل اس کے کہ میں حضرت سے درخواست کروں آپ بیٹھ جائیں. ایسی گھڑیاں، ایسے مواقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں. جانتے ہو حضرت سے درخواست کی ایک دفعہ نہیں، کئی ایک دفعہ درخواست کی. ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑا کہ اگر میرے حضرت ہوتے سید قاری محمد عثمان صاحب نور اللہ مرکزہ تو میں اس آستانے سے محروم نہ لوٹتا. حضرت مجبور ہو گئے، میری درخواست کو قبول کر لیا. ہمارا اور آپ کا اس آستانے سے، اس گھرانے سے عقیدت مندانہ ہی نہیں بلکہ ایمان و اسلام کا بھی تعلق ہے. آج قال اللہ و قال رسول، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں مدرسوں کی شکل میں ایمان اور اسلام کے چشمے جو ہم سبوں کو سیراب اور سرایت کر رہے ہیں، یہ ہمارے ان حضرات کی محنتوں کا نتیجہ ہے. خصوصاً مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ. بس آپ بیٹھ جائیے اور میں حضرت سے درخواست کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنے واعظانہ اور نصیحانہ الفاظ سے نواز کر ہماری زندگیوں کے اندر ایک نورانیت پیدا کرنے کی کوشش کریں. میری مراد ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب مفتی اعظم و نائب امیر الہند ایک نعرہ لگا دو، لگائیو کوئی